بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا جمعہ میں مبارکباد دینا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں جو ہے ہمیں بہت ساری احادیث ملتی ہے۔ پہلے تو اس سوال کا جواب یہ سمجھ لیں کہ جمعہ مبارک کہنا صحیح ہے، لیکن بشرط یہ ہے کہ اس کو شریعت کا حصہ نہ سمجھا جائے، اور اس کو جمعہ مبارک نہ کہنے والے کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ اگر یہ ہو کہ اسے شریعت کا حصہ سمجھا جائے اور اس کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جائے جو جمعہ کی مبارکباد نہیں دیتا، تو اس پر گناہ ہوگا، کیونکہ یہ بدعت ہے اور یہ صحابہ کرام سے ثابت نہیں۔ بلکہ یہ اسی طرح ہے جیسے ہم عیدوں پر مبارکباد دیتے ہیں اور خوشی کے موقع پر مبارکباد دیتے ہیں، تو جمعہ بھی ایک خوشی کا دن ہے، کیونکہ جمعے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ جمعے کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، کچھ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ جمعے کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور فرمایا جمعہ کے روز مرنے والے سے قبر میں سوال نہیں کیے جاتے۔ روز جمعہ میں ایک ایسا وقت ہے جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ جمعہ کے دن ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے، جبکہ اور دنوں میں ایک نیکی کرنے پر صرف 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جمعہ کے دن ہر گھنٹہ میں 6 لاکھ مسلمان عذاب نار سے نجات پاتے ہیں، جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے، اسی لیے اس کی جو ہے قدر کریں، اس کو ایسے ضائع نہ کریں جیسے جو ہے ہم دوسرے دنوں کو ضائع کر دیتے ہیں، بلکہ اس دن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رحمت الہی سے مالا مال ہوتے رہیں، اور دوسروں کو بھی اس بارے میں بتائیں تاکہ وہ بھی جمعہ کے دن فیضیاب ہو سکیں۔ اللہ پاک ہمیں جمعہ کے دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹنے پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو جمعہ کے روز ناخن تراشے، اللہ پاک اس کو دوسرے جمعے تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، اور 3 دن زائد یعنی 10 دن تک۔ مطلب یہ ہے کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک وہ بلاؤں سے محفوظ رہے گا، اور دوسری روایت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی آیا ہے کہ 10 دن تک محفوظ رکھے گا بلاؤں سے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو جمعہ کے دن ناخن تراشے تو رحمت آئیں گی اور گناہ ختم ہو جائیں گے۔ یعنی ہم تو بہت زیادہ گناہ گار ہیں، کہ جمعہ کے دن اگر ناخن تراشے تو اتنی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت کی اس پر نعمتیں نازل ہوگی، اور ان رحمتوں کی برکت سے جو ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ امامہ باندھنے والے پر فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ بے شک اللہ پاک اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ اور آگے یہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ کے بعد عصر کی نماز پڑھنے تک مسجد ہی میں رہنا، اور اگر نماز مغرب تک ٹھہرے تو افضل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے جامعہ مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے بعد وہیں رک کر نماز عصر پڑھی اور اس کے لیے حج کا ثواب ہے، اور جس نے وہیں رک کر مغرب کی نماز پڑھی تو اس کے لیے حج و عمرے دونوں کا ثواب ہے۔ تو میرے بھائیو، آج جو ہے حج جو ہے وہ کتنا مہنگا ہو چکا ہے، اور حج کے بعد عمرہ بھی زیادہ مہنگا ہے، تو غریبوں کے لیے یہی حج کافی ہے۔ اگر ہمیں حج کا ثواب چاہیے تو وہ ہمیں اسی میں مل جائے گا کہ ہم جو ہے جمعہ کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھ جائیں، جامع مسجد میں، اور پھر عصر کی نماز کا انتظار کریں، اور جیسی عصر کی نماز شروع ہوگی پھر مغرب کی نماز، تو ہمیں وہیں بیٹھے بیٹھے جو ہے کیا مل جائے گا، جمعہ کا ثواب مل جائے گا۔ اور جمعہ کے بارے میں قرآن پاک کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ فرمایا کہ جمعہ کے دن جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو تم اللہ رب العزت کے ذکر کی طرف فوراً جو ہے دوڑو۔ یہاں ذکر سے مراد یعنی نماز کی طرف دوڑو، اور نماز کے جو ہے اعمال میں لگ جاؤ، یعنی نہانا دھونا، غسل وغیرہ کرنا، اور فوراً مسجد میں آ کر جمعہ کا بیان سننا۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے علم و عمل میں اضافہ ہوگا۔ اور دوسری جو بات ہے کہ دوسرے کاموں پر مشغول نہ رہیں، یعنی فوراً جمعے کی تیاری کرنا شروع کر دیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر درود کی کثرت کرو، کہ یہ دن مشہور ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور مجھ پر جو درود پڑے گا پیش کیا جائے گا۔ یہ ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو، کہ یہ مشہود ہے، مشہود یعنی پیش کیا جانے والا۔
تو یہاں پر یہ ہے کہ دوسری حدیث میں ملتا ہے ہمیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ بسیدہ ہڈیاں آپ کی ہو جائیں گی، یعنی آپ جو ہے قبر میں جو ہے آپ کی ہڈیاں جو ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گی، تو ہم کیسے آپ پر درود بھیجیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مٹی پر انبیاء کی جو ہے جسم کو حرام کر دیا، یعنی قبر پر حرام ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے۔ اور دوسری آیت میں ہے کہ الجمعہ تو حج الفقراء، یعنی جمعہ جو ہے یہ فقیروں کا حج ہے۔ تو اس میں بہت بڑی فضائل ہیں جمعہ کے بارے میں، اور سورۃ کہف کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ جو سورۃ کہف پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کے جو ہے بیت اللہ سے لے کر اس کے گھر تک، اس کے دل تک ایک جو ہے نور پیدا ہو جاتا ہے جو اگلے جمعہ تک رہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جمعہ کو ایسے ضائع نہ کریں، بلکہ اعمال میں مشغول ہیں، کثرت درود میں، استغفار میں مشغول ہیں، تاکہ جو 6 لاکھ جو ہے مغفرت ہونے والے لوگ ان میں ہمارا بھی نام آ جائے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں جو ہے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی بنا پر جو جتنی حدیثیں بیان کی گئی اور قرآن کی آیات بیان کی گئی، تو یہ برکت والا دن ہے، تو اس میں جمعے کی مبارکباد دینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ بات سامنے رکھنی چاہیے کہ شریعت کا ایک حصہ سمجھ کر یا جو جمعہ مبارک نہ ہے اس کو طعن و تشویق کا نشانہ بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔